بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دعوت محمد میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب مکہ معظمہ سے آنے والے نوجوان مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ایمان کی مقناطیسی قوت نے دونوں کے دل جوڑ دیے۔ اچھی عادات اور عمدہ خصائل نے دونوں کے درمیان وحدت پیدا کر دی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر ہوئے اور ہر غزوے میں کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو ایک حامل قرآن کے لائق کو مناسب ہو سکتا ہے۔ بطور مثال ایک کارنامہ پیش خدمت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے ہمراہ ذات الرکاب سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں پڑاؤ کیا۔ ہوا یہ کہ اس غزوے میں دشمن کے قیدیوں میں ایک عورت بھی قید ہو کر آئی جس کا خاوند وہاں موجود نہ تھا۔ جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر کا پیچھا کروں گا اور اسے نقصان پہنچائے اور خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب مسلمانوں نے پہاڑ کی اوٹ پر پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے پوچھا، آج رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک دم اٹھے اور بولے، ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دیں گے۔ یہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی قرار دیا۔ جب پہرا دینے کے لیے پہاڑ کے دورے میں کھڑے ہوئے تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ رات کے پہلے حصے میں سونا پسند کریں گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا، میں پہلے حصے میں آرام کروں گا اور آخری حصے میں پہرا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے نزدیک ہی لیٹ گئے۔ رات تاریک، پرسکون اور اطمینان بخش تھی۔ رات کی تاریکی میں جلملاتے ہوئے تارے، لہلہاتے ہوئے درخت اور اپنی جگہ ادب و احترام کی تصویر بنے ہوئے پتھر اپنے رب کی تعریف، پاکیزگی اور عظمت کے زبان حال سے نغمے گا رہے تھے۔ اس دل آویز، دل فریب اور دلکش ماحول میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عبادت اور تلاوت سے اپنے دل کو شاد کیا جائے۔ انہیں قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی لطف نہیں دے سکتی تھی، لیکن جب یہ نماز میں تلاوت کرتے تو مزہ دوبر ہو جاتا۔ پھر یہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی۔ اپنی دل سوز، دل آویز اور شیریں آواز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ لشکارے مارتے ہوئے نور الہی کے دریا میں تیر رہے تھے اور اس کی نوری کرنوں کی ضیاءپاشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت بدنیت دشمن جس کی بیوی اس قافلے میں قیدی کی حیثیت سے شامل تھی، دبے پاؤں بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب دورے سے اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے دورے میں ایک شخص کھڑا پہرا دے رہا ہے، وہ سمجھ گیا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس پہاڑی کی اوٹ میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے کمان پکڑی، اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور نشانہ باندھ کر چلا دیا۔ وہ سیدھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے تیر پکڑا اور اپنے جسم سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے وہ بھی نکال کر پھینک دیا۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا اور یہ تیر پہلے دو کی نسبت زیادہ گہرا لگا، لیکن انہوں نے اسے بھی کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے کھسک کر اپنے سوئے ہوئے ساتھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے، سلام پھیرا اور اسے جگا دیا۔ کہنے لگے، بھائی اٹھو، زخموں کے گھاؤں نے تو میرے جسم کا خون نچوڑ لیا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، کمزوری و نقاہت سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب تیر مارنے والے دشمن نے دیکھا کہ دورے میں ایک کی بجائے دو آدمی ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے 3 جگہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ فرمانے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلا تیر لگنے پر مجھے جگا کیوں نہیں دیا؟ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے من میں ڈوب کر دنیا و معافیہ سے بے نیاز نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور مجھے اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا کہ سورہ مکمل پڑھے بغیر میں سلام پھیر دوں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کے ضیاع و نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر عائد کی ہے تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز اور تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیتا۔ ایک رات جب لڑائی پورے شباب پر تھی، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آئی
اور اس میں خواب دکھائی دی۔ دیکھتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اے ابو سعد، اللہ کی قسم، اس خواب میں مجھے شہادت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جب دن چڑھا، لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند پکار پکار کر کہنے لگے، اے انصار، لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالو، دیکھو تمہاری طرف سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پورے جوش و جذبے سے بار بار یہ بات دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس 400 افراد جمع ہو گئے، جن میں ثابت بن قیس، برا بن مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمشیر برادر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے اپنے شمشیر براں سے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کی فوج کو گلستان موت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے باغ کی دیوار کے پاس زخم کھا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ دشمن کی تلواروں، نیزوں، تیروں کے زخم سے ان کا بدن چھلنی ہو چکا تھا، چہرے پر اس قدر زخم تھے کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ زخم کے ایک نشان کی بنا پر ان کی لاش کی شناخت ہو سکی اور یوں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔